अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बेल्जियम गाजा में इमदाद पहुंचाने के लिए उर्दन के ज़ेर इंतजाम कसीर मुल्की ऑपरेशन में हिस्सा लेगा। हुकूमत ने आज चारशंबे को ऐलान किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां खबरदार कर रही है कि फ़लस्तीनी इलाका क़हत का शिकार हो रहा है। दिफाई और उमूर ख़ारजा की वजारतों ने एक बयान में कहा है कि बेल्जियम का एक तैयारा जिसमें तकरीबन 6 लाख यूरो मालियत की तिब्बी इमदाद और खुराक मौजूद है, जल्द उर्दन रवाना होगा और ओमान के साथ हम आहंगी में फ़िदाई इमदाद कराने के लिए तैयार रहेगा। गाजा की पट्टी में इजरायली हमलों और फायरिंग से आज चारशंबे की सुबह तक कम से कम 46 फ़लस्तीनी हलाक हो गए, जिनमें से बेशतर खुराक की तलाश में मौजूद हुजूम में शामिल थे। मुकामी अस्पतालों ने यह बात बताई। दर्जनों जख्मियों का इलाज करने वाले इदारों के मुताबिक हलाक शुदगान में 30 से ज़ायद अफराद ऐसे थे जो इंसानी इमदाद की तलाश में मारे गए हैं। इजरायली फौज ने फौरी तौर पर किसी भी हमले पर तबसरा नहीं किया, लेकिन इसका कहना है कि वो सिर्फ अस्करियत पसंदों को निशाना बना रहा है और शहरियों की हलाकतों का इल्ज़ाम हमास पर आयद करता है, क्योंकि इसके ग्रुप के अस्करियत पसंद गुंजान आबाद इलाकों में सरगर्म हैं। ये हलाकतें उस वक्त सामने आई जब बरतानिया ने ऐलान किया कि वो सितंबर में एक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा, जब तक कि इजराइल हमास जंग में जंगबंदी पर राज़ी नहीं होता। फ्रांस के सदर के इसी तरह के ऐलान के बाद इजराइल की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसने बरतानवी बयान को मुस्तरद कर दिया। गाजा शहर के अल-शफा अस्पताल ने बताया कि इसे मंगल की रात 12 अफराद की लाशें मौसूल हुई जो इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से उस वक्त हलाक हुए जब वो शुमाल मगरबी गाजा में जैकिम क्रॉसिंग से आने वाले इमदादी ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। अस्पताल ने बताया कि जबालिया पनागज़ीन कैंप और शुमाली कस्बों में बैतुल रबिया और बैतुल हानून में 13 दीगर अफराद हमलों में हलाक हुए। जनूबी शहर खान यूनुस में नासिर अस्पताल ने बताया कि इसे 16 अफराद की लाशें मौसूल हुई जो इसके बकौल मंगल की रात इमदादी ट्रकों का इंतजार करते हुए नए तामीर शुदा मोरा कॉरिडोर के करीब मारे गए, जो खान यूनुस को सबसे जनूबी शहर राफा से अलग करता है। रूस के जजीरे नुमा कामचातका के खुले समंदर में 8.8 की शिद्दत के ज़लज़ले आए हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ 20 किलोमीटर गहराई में और पेट्रोपोलोसिक कामचत्स्की के मशरक़ और जनूब मशरक़ में 119 किलोमीटर मसाफत पर था। ज़लज़ला कम, गहरा और शदीद ताकतवर होने की वजह से तूफ़ानी लहर या सुनामी पैदा करने की सलाहियत रखता था। कामचत्का के गवर्नर सोलोज़ोव ने टेलीग्राम से जारी करदा बयान में कहा है कि यह ज़लज़ला संगीन और कई दिहाइयों का शदीद तरीन ज़लज़ला था। इलाकाई वज़ीर सेहत ऑलिग मेलनिकोफ ने रूस की सरकारी खबरसां एजेंसी तास के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि ज़लज़ले से कामचत्का में कई अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, ताहम तमाम मरीजों की हालत तसल्ली बख्श है। अब तक कोई संगीन केस रिकॉर्ड नहीं किया गया। सुनामी की वार्निंग के बाद साकलीन के कस्बे सियोरियो कॉरिलिस की आबादी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल का हुक्म जारी किया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन ने गाजा में इजराइल की जंग को नस्लकुशी करार दिया है। वो अपनी पार्टी की पहली कानून साज बन गई है। ये तबसरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में आया, जिसमें उन्होंने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस दावे की तरदीद की थी कि गाजा में भूख नहीं है। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक ग्रीन रिपब्लिकन रैंडी फाइन के तबसरों का जवाब दे रही थी, जो एक यहूदी और अमेरिकी कांग्रेस में इजराइल के सबसे मजबूत हामियों में से एक है। फाइन ने एक्स पर कहा था, यरगुमालियों को रिहा करो, तब तक भूख से मरो। ग्रीन ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये सोच सकती हूँ कि फ्लोरिडा के छठे ज़िले को अब कैसा महसूस हो रहा है कि इनका नुमाइंदा, जिसके लिए इन्हें वोट देने को कहा गया था, खुलेआम मासूम लोगों और बच्चों को भूख से मरने का मुतालबा कर रहा है। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे तय पाए गए हैं। मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया। दरअसल तिजारती मुआहदे को लेकर भारत और अमेरिका के दरमियान तवील अरसे से बातचीत जारी थी। अब जाकर ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी इत्तला दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने भारत के साथ पिछले कई सालों में निस्बतन कम तिजारत की है, क्योंकि इनके टैरिफ बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस माली साल के अप्रैल जून छमाही में अमेरिका को भारत की बरामदात 23% से बढ़कर $26 अरब हो गई है, जबकि दरामदात 12% से बढ़कर $13 अरब हो गई है। रूस के कामच का जजीरा नुमा के करीब आए 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने बहरे कायल में हलचल मचा दी। इस ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसे हिरोशिमा जैसे 9,000 से 14,000 जौहरी बमों के धमाके के बराबर बताया गया। इसने 12 ममालिक में सुनामी का खतरा पैदा कर दिया है, जिससे साहली इलाकों में तबाही और खौफ का माहौल देखा जा रहा है। ये समंदर, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ज़लज़लों और सुनामी का एक खतरनाक घेरा है।
اسرائیل نے برطانوی حکومت کے سپٹمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو مسترد کیا اور اس اقدام کو حماس کے لیے انعام قرار دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے آج جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ فرانسیسی اقدام اور اپنے داخلی سیاسی دباؤ کے بعد برطانوی حکومت کے موقف میں تبدیلی حماس کے لیے ایک انعام کی حیثیت رکھتی ہے اور غازہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل غازہ میں قتل و غارت گری کا خاتمہ، جنگ بندی کی یقین دہانی اور طویل مدتی امن عمل کی حمایت کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کرتا ہے تو ہماری حکومت سپٹمبر میں متوقع اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ گزشتہ روز فرانس کے صدر ایمانوئل مائکرون نے بھی کہا تھا کہ فرانس سپٹمبر میں متوقع اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ کینیڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا اس بات پر غور کر رہا ہے کہ آیا فلسطین کو تسلیم کیا جائے، اگر تسلیم کیا جائے تو کیا اس کے لیے کوئی شرائط مقرر کرنی ہوگی۔ رپورٹس میں آج ایک نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، تاہم وزیر اعظم مارک کارنی آج چہارشنبے کو مشرق و سطح کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، ایک آن لائن کابینہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی جب کارنی نے اپنے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر سے میسور غازہ کی صورتحال اور فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے برطانیہ کے بیان پر بات چیت کی۔ گزشتہ روز کینیڈا کے وزیر خارجہ انیتا آنند نے دو ریاستی حل کے لیے اوٹاوا کے عزم کا اعادہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا صورتحال کی پیچیدگی کے باوجود آج یہاں ہماری اجتماعی موجودگی ایک مذاکراتی حل کے لیے مضبوط بین الاقوامی حمایت کی عکاسی کرتی ہے، ایک ایسا حل جو فلسطینی خود مختاری اور اسرائیلی سلامتی کو یقینی بنائے۔ گزشتہ ہفتے فرانسیسی صدر ایمانوئل مائکرون نے کہا کہ پیرس سپٹمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران فلسطین کو تسلیم کرے گا۔ شام کے حکام نے جنوبی شہر سویڈا سے دروز کے رہائشیوں کے ایک گروپ کو حکومتی تعاون اور سیکورٹی کی نگرانی میں نکال لیا ہے۔ سویڈا کی انتظامیہ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومتی سہولت اور سیکورٹی تحفظ کے تحت دروز شہریوں کے ایک گروپ کو جو سویڈا چھوڑنا چاہتے تھے وہاں سے نکال لیا گیا۔ یہ انخلا 5 بسوں کے قافلے کا استعمال کرتے ہوئے صوبے درا میں بصرہ الشام ہیومینیٹیرین کراسنگ کے ذریعے کیا گیا۔ حکام نے گروپ کی حتمی منزل کا انکشاف نہیں کیا، حالانکہ درا اس سے قبل سویڈا کے بے گھر ہونے والے رہائشیوں کو عارضی پناہ گاہوں میں پناہ دے چکا ہے۔ یہ انخلا ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب 19 جولائی کو سویڈا میں جنگ بندی کے بعد کشیدگی کا ماحول پیدا ہوا تھا، جس کے بعد مسلح دروز گروپوں اور بدو قبائل کے درمیان ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک جاری رہی فرقہ وارانہ جھڑپیں ختم ہوئی۔ تشدد شروع ہونے کے بعد سے شامی حکومت نے جنگ بندی کے 4 معاہدوں کا اعلان کیا ہے۔ جاپان کے فوکوشیما نیوکلیئر پلانٹ میں کام کرنے والے مزدوروں کو آج چہارشنبے کے روز سونامی کی وارننگ جاری ہونے کے بعد نکال لیا گیا۔ پلانٹ کے آپریٹر نے بتایا کہ اس کے تمام 4000 کارکنوں کو نکال لیا گیا تھا اور مزید کہا کہ کوئی غیر معمولی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ یہ اقدام روس کے مشرقی بعید ساحل پر 8.8 شدت کے زلزلے کے بعد کیا گیا، جس نے بحر کاہل کے بارے میں وارننگ جاری کی۔ فوکوشیما بریفنگ کے بہت سے لوگوں کے لیے یہ وارننگ دنیا کی بدترین جوہری آفات میں سے ایک کی یادیں تازہ کر دی ہے۔ مارچ 2011 میں جاپان کو 9 شدت کے تباہ کن زلزلے اور اس کے بعد آئے سونامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں 18,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سعودی کابینہ نے مشرق و سطح میں پائیدار امن کے حصول کے لیے مملکت کے موقف کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ صدارت میں مسئلہ فلسطین کے پرامن حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کی سپورٹ کی۔ کابینہ کا اجلاس جدہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مقامی اور بین الاقوامی حالات زیر بحث آئے۔ سعودی سرمایہ کاری وفد کے دورے شام پر بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے امید ظاہر کی کہ کانفرنس فلسطینی ریاست کو بین الاقوامی سطح پر فلسطینی ریاست تسلیم کرانے میں تیزی لائے گی اور 2 ریاستی حل کے نفاذ کی راہ ہموار ہوگی۔ سعودی خبر ایجنسی SPA سے وزیر اطلاعات سلمان دوسری نے اجلاس کے بعد بتایا کہ کابینہ ارکان نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سعودی وفد کے کامیاب دورے شام کو سراہا، جس میں مختلف ترقیاتی شعبوں میں 24 ارب ریال کے 47 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ کابینہ نے اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی سیاسی فورم میں مملکت کی شرکت کے علاوہ حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مشرق و سطح میں مستقل قیام امن کے لیے مملکت کی کوششوں کا سراہا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اجلاس نے فرانسیسی صدر ایمانوئل مائکرون کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے ارادے کا خیر مقدم کرتے ہوئے دیگر ممالک پر بھی زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام کے حقوق اور علاقائی استحکام کی حمایت میں ایسا ہی موقف اختیار کریں۔ سعودی عرب اور فرانس نے اقوام متحدہ میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، جس میں غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے پر زور دیا گیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے ایک تفصیلی روڈ میپ کی وضاحت کی گئی۔ مسئلہ فلسطین کے پرامن حل اور 2 ریاستی حل کے نفاذ سے متعلق اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتام پر نیو یارک ڈکلیریشن جاری کیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت سعودی عرب اور فرانس نے مشترکہ طور پر کی۔
عرب نیوز کے مطابق اعلامیہ میں محدود مدت کے اندر اسرائیل کے ساتھ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا خاکہ پیش کیا گیا، جس میں فریقوں کے لیے سیکورٹی گارنٹی کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس اعلامیہ کی توثیق ایک وسیع بین الاقوامی شراکت داروں کے گروپ نے کی، جنہوں نے کانفرنس کے دوران ورکنگ گروپس کی سربراہی کی۔ ان میں برازیل، مصر، جاپان، آئرلینڈ اور یورپی یونین شامل ہیں۔ کانفرنس کے آرگنائزر نے اسے ایک بے مثال عالمی اتفاق رائے قرار دیا، جس میں دیرینہ تنازع کے حل کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ غزہ کی جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے۔ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی شہریوں پر حملوں اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں، جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر شہری ہلاکتیں اور انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی، اس کی بھی مذمت کی گئی۔ اعلامیہ میں خبردار کیا گیا کہ جاری تنازع میں قابل اعتبار امن کے راستے کی عدم موجودگی علاقائی اور بین الاقوامی استحکام کے لیے سنگین خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ و مشاعر مقدسہ رائل کمیشن نے سرکاری و نجی شعبوں کے تعاون سے مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کے تحت اسمارٹ مکہ ہیکاتھون اقدام کا آغاز کیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق اقدام کا مقصد مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو بہتر بناتے ہوئے رہائشیوں اور زائرین کو بہتر سے بہتر خدمات فراہم کرنا ہے۔ رائل کمیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مختلف مراحل پر مشتمل ہوگا، جس کا ابتدائی مرحلہ مصنوعی ذہانت کے پروگرامنگ کی تربیت فراہم کرنا ہے تاکہ اسمارٹ سولوشنز کو جلد قابل عمل بنایا جائے۔ اسمارٹ مکہ ہیکاتھون کے حوالے سے اتھارٹی نے بتایا کہ رواں سال ہجری 1447 میں مکہ مکرمہ کی مختلف شہری ترقی کی ترجیحات کی عکاسی کی جائے گی، جن میں سر فہرست شہری منصوبہ بندی بھی شامل ہیں۔ اسمارٹ تکنیکی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خاص کر مختلف سیزن یعنی عمرہ اور حج میں شہری امور کو آسان بنانے کے لیے جامع منصوبوں کو پیش کیا جائے گا۔ اتھارٹی نے یقین دہانی کرائی کہ ہیکاتھون منفرد افکار و آراء کو پیش کرنے کا اوپن پلیٹ فارم ہوگا، جن پر عمل کرتے ہوئے مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ بہترین سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔